اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن روباہ خرّا، یعنی لومڑی کا گدھے کو جواب دینا۔ لومڑی نے کہا حلال رزق کا تلاش کرنا حکم بجا لانے کے لیے فرض ہوتا ہے، یہ عالم اسباب ہے اور بغیر سبب کے رزق حاصل نہیں ہوتا ہے، تو طلب کرنا ضروری ہے، اور اللہ کا فضل طلب کرو، وابتغوا من فضل اللہ کا حکم ہے تاکہ چیتے کی طرح چھیننا نہ پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے نوجوان، رزق کا دروازہ بند ہے اور دروازے پر تالے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں بلا تدبیر اور بلا سبب اختیار کیے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا فضل یعنی رزق طلب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں اور دروازوں کو مقفل کر دیا ہے۔ انسان کی کوشش اور کمانا ان تالوں کی کنجی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری حرکت اور آنا جانا اور کمانا اس تالے اور پردے کی کنجی ہے، بغیر کنجی کے اس دروازے کے کھلنے کی راہ نہیں ہے، بغیر جستجو کے روٹی اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اگر تو کنویں میں جا بیٹھے تیرے پاس رزق کب آئے گا اے صاحب تدابیر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چابی کے بغیر کوئی تالا نہیں کھلتا ہے، لہٰذا رزق حاصل کرنے کے لیے کمانا ضروری ہے۔ لومڑی نے گدھے سے کہا کہ اگر تو کنویں کے اندر جا کر بیٹھ جائے تو تیرے پاس رزق خود چل کر نہ آئے گا۔ گدھے نے کہا کہ سبب کے بغیر رزق کا نہ آنا توکل نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر خدا پر پورا توکل کیا جائے تو رزق خود آتا ہے۔ دنیا طلبی کے لیے جستجو کرنی پڑتی ہے، ورنہ رزق تو خود پہنچتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن روباہ را، یعنی اس گدھے کا لومڑی کو جواب دینا۔ اس نے کہا توکل کی کمزوری سے یہ ہوتا ہے، ورنہ وہ روٹی بھی دیتا ہے جس نے جان دی ہے۔ جو شخص شاہی اور کامیابی چاہتا ہے اے بیٹا، پہلے بھی اس کے لیے روٹی کا لقمہ کم نہیں ہوتا ہے۔ چرندے اور درندے سب رزق کھانے والے ہیں، نہ وہ کمائی کے درپے ہیں اور نہ رزق کو لانے والے ہیں۔ سب کو رزق دینے والا روزی دیتا ہے، ہر ایک کا حصہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جس نے صبر اختیار کیا رزق اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ محنت اور کوششیں تیری بے صبری کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ انسان بے صبر ہے اس لیے رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن روباہ خرّا کہ من راضیم بقسمت خود، یعنی لومڑی کا گدھے کی اس بات کا جواب دینا کہ میں اپنے حصے پر راضی ہوں۔ لومڑی نے کہا یہ توکل نایاب ہے، بہت کم ہیں جو توکل میں ماہر ہیں۔ نایاب کا چکر لگانا نادانی ہے۔ ہر شخص کو شاہی کرنے کا راستہ کب میسر ہے، جبکہ قناعت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ کہا ہے۔ ہر شخص کو چھپا ہوا خزانہ کب ملتا ہے۔ اپنا رتبہ پہچان اور اونچا نہ اڑ تاکہ تو شور و شر کے گڑھے میں نہ گرے۔ محنت کر اور طلب میں کوشش کر، جبکہ تو توکل میں صبر نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لومڑی نے گدھے سے کہا اس قدر توکل کہ رزق خود آئے بہت کمیاب ہے۔ توکل کا یہ مرتبہ صرف شاہوں کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اور صبر کو خزانے سے تعبیر کیا ہے۔ خزانہ ہر شخص کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز جواب گفتن خر روباہ را، یعنی گدھے کا دوبارہ لومڑی کو جواب دینا۔ گدھے نے کہا سمجھ لے تو نے الٹی بات کہہ دی ہے، جان کی جانب شور و شر لالچ سے آتا ہے، قناعت سے کوئی شخص نہیں مرا ہے، لالچ کرنے سے کوئی شخص بادشاہ نہیں بنا ہے، رزق سوروں اور کتوں سے بھی رکا ہوا نہیں ہے، بارش اور ابر انسانوں کی کمائی نہیں ہے، جس طرح تو رزق کا عاشق زار ہے، رزق کھانے والے کا عاشق ہے، اگر تو نہ دوڑے گا تو وہ تیرے اوپر آئے گا، اگر تو دوڑے گا وہ تیرے سر میں درد کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانوں کو اپنے رتبے پر رہنا چاہیے ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، جبکہ توکل کا مرتبہ حاصل نہیں ہے تو انسان کو رزق کی تلاش کرنی چاہیے۔ گدھے نے لومڑی سے کہا تو الٹی بات کرتی ہے، توکل سے نہیں بلکہ لالچ سے روح منور و شر میں مبتلا، روح شور و شر میں مبتلا ہوتی ہے، قناعت مضر نہیں ہے اور حرص مفید نہیں ہے، رزق سوروں اور کتوں کو بغیر کمائے ملتا ہے، بارش اور ابر انسان کی محنت کے بغیر ہوتی ہے، جس طرح انسان رزق پر عاشق ہے رزق بھی انسان پر عاشق ہے، انسان صبر کرے تو وہ خود دروازے پر آ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تقریر معنی توکل و حکایت آن زاہد کے توکل را امتحان می کرد، او از اسباب منقطع شد، او از شہر بیرون آمد، او از شوارے او رہ گزر خلق دور شد، او پس بن کو ہے مہجور در غایت گرسنگی، سر برسنگ نہاد او با خود گفت توکل کردم، بر سبب سازی او رزاقی تو، او از اسباب منقطع شدم تابا بینم سببیت توکل را، یعنی توکل کے معنی کی تقریر اور زاہد کا قصہ جو توکل کا امتحان کرتا تھا اور اسباب سے جدا ہو گیا تھا اور شہر سے باہر آ گیا تھا اور راستوں اور لوگوں کی رہ گزر سے دور ہو گیا تھا اور بے آباد پہاڑ کی جڑ کے نیچے انتہائی بھوک کی حالت میں ایک پتھر پر سر رکھے ہوئے تھا اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اے خدا، میں نے تیری سبب سازی اور رزاقی پر توکل کیا ہے اور اسباب سے علیحدہ ہو گیا ہوں تاکہ میں توکل کے سبب بن جانے کو دیکھوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک زاہد نے توکل کے سبب رزق ہونے کو آزمایا، وہ شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے پیچھے جا بیٹھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک زاہد نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سنا کہ جان کو رزق یقیناً پہنچتا ہے، خواہ تو چاہے یا نہ چاہے، تیرا رزق تیرے عشق میں دوڑتا ہوا تیرے سامنے آ جاتا ہے۔ امتحان کے لیے وہ شخص روانہ ہوا، جنگل میں پہاڑ کے پاس جلد جا سویا کہ میں دیکھتا ہوں رزق میرے پاس آتا ہے تاکہ رزق کے بارے میں میرا خیال مضبوط ہو جائے۔ ایک قافلے نے راستہ گم کر دیا اور آ گیا، پہاڑ کی جانب اس آزمائش کرنے والے کو سوتا دیکھا، بولا یہ شخص اس طرف اکیلا کیوں ہے؟ جنگل میں راستے اور شہر سے دور، تعجب ہے یہ مردہ ہے یا زندہ کہ وہ بھیڑیے اور دشمن سے بالکل نہیں ڈرتا ہے۔ وہ آئے اور ہاتھ اس پر دھرا، اس نیک بخت نے جان کر کچھ نہ کہا، ہلا بھی نہیں اور نہ سر ہلایا، آزمانے کے لیے اس نے بالکل آنکھ نہ کھولی۔ پھر انہوں نے کہا یہ بے مراد کمزور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، وہ روٹی اور دیگچی میں کھانا لائے تاکہ اس کے حلق اور تالوئے میں ڈال دیں، تو اس شخص نے جان بوجھ کر دانت بند کر لیے تاکہ وہ شخص وعدے کی سچائی دیکھ لے۔ ان کو رحم آیا کہ بہت بے سر و سامان ہے اور بھوک سے موت اور فنا میں تباہ ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی کہ رزق لامحالہ پہنچتا ہے، رزق بھی انسان کا عاشق ہے۔ آزمائش کے لیے یہ زاہد جنگل میں ایک پہاڑ کے پاس جا لیٹا، یعنی وہ زاہد جو توکل کی آزمائش کر رہا تھا۔ وہ قافلے والے اس کے پاس آئے اور اس کو ہلایا، لیکن اس نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ چھری لائے اور لوگ دوڑ پڑے، انہوں نے اس کے بند دانتوں کو کھولا، انہوں نے شوربہ اس کے منہ میں ڈالا، اس کے اندر انہوں نے روٹی کے ٹکڑے ملے تھے۔ اس نے کہا، اے دل، اگرچہ تو خاموش ہے، تو راز جان گیا ہے اور ناز کر رہا ہے۔ دل نے کہا، میں جانتا ہوں اور قصدن کر رہا ہوں، میری جان اور جسم کا رزق دینے والا اللہ ہے، اس سے زیادہ کیا آزمائش ہوگی۔ صابروں کی جانب رزق اچھی طرح آتا ہے تاکہ تو سمجھ لے اور توکل سے درگزر نہ کر۔ حرص کرنا کیا ہوتا ہے؟ گدھے پن سے ہے۔ اس کے بعد اس مسکین نے منہ کھول دیا، کہا، میں نے رزق کا امتحان کر لیا۔ جو کچھ اس پاک دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برحق ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ زاہد نے دانت بھینچ لیے تھے، انہوں نے چھری کے ذریعے اس کا منہ کھولا اور شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر اس کو کھلا دیے۔ اس زاہد نے اپنے دل سے کہا کہ تو راز کو جانتا ہے اور یہ آزمائش بطور ناز کے کر رہا ہے۔ دل نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس کا علم ہے کہ جان و جسم کا رازق اللہ ہی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بہتر امتحان اور کیا ہوگا؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ صابروں کے پاس رزق خود چل کر آتا ہے۔ یقیناً توکل اختیار کرنا چاہیے، حرص کرنا گدھا پن ہے۔ جب قافلہ والے جبراً اس زاہد کو کھانا کھلا چکے تو زاہد نے منہ کھولا اور کہا، میں نے رزق کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آزمایا اور وہ بالکل سچ ہے۔ خدا نے تجھے ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ہاتھوں سے کام کر، اپنا بھی بھلا کر اور کما کر دوسروں کی بھی مدد کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض جواب گفتن روباہ خر را او تخریص کردن او خر را بکسب، یعنی لومڑی کا پھر گدھے کو جواب دینا اور اس کو کمائی کی رغبت دلانا۔ لومڑی نے کہا، اس قصے کو چھوڑ، غریبانہ کوشش سے کمائی کے لیے ہاتھ چلا، خدا نے ہاتھ دیے ہیں، کچھ کام کر، کما، کسی دوست کی مدد کر۔ جو شخص کمائی میں قدم دھرتا ہے دوسرے دوستوں کی مدد کرتا ہے، اس کے سارے پیشے ایک شخص سے نہیں ہوتے ہیں، بڑھئی بھی ہو، سقا بھی، بننے والا بھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص دوسرے کی کمائی کا محتاج ہے، ہر پیشہ ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر پیشہ اور کما کر دوسرے کی مدد، ہر پیشہ ور کما کر دوسرے کی مدد کرتا ہے، بڑھئی اپنے پیشے سے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جنہیں یہ کام نہیں آتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا شرکت سے قائم ہے، ضرورت کی وجہ سے ہر شخص ایک پیشہ کرتا ہے، لوگوں میں پیٹو پن مناسب نہیں ہے، سنت کا راستہ کام اور کمائی کرنا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن خر روباہ را کہ توکل بہترین کسبہ ست کہ ہر کسے محتاج ست بتوکل کہ اے خدا این کار مرار است دار او دعا متضمن توکل ست او توکل کسب ست کہ بہیچ کسب دیگر محتاج نیست، یعنی گدھے کا لومڑی کو جواب دینا کہ توکل بہترین کمائی ہے، کیونکہ ہر شخص توکل کا محتاج ہے کہ اے خدا میرے اس کام کو سیدھا رکھ، اور دعا توکل پر مشتمل ہے، اور توکل وہ کمائی ہے جو کسی دوسری کمائی کی محتاج نہیں ہے۔
اس نے کہا میں خدا پر توکل سے بہتر دونوں جہان میں کوئی کمائی بہتر نہیں جانتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنے کی کمائی کی میں کوئی نظیر نہیں جانتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ کا شکر مزید رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ خود توکل بہترین کمائیوں میں سے ہے، کیونکہ ہر کمائی میں تو خدا کی جانب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے کہ اے خدا تو میرے کام کو درست کر دے۔ دراصل یہ دعا توکل ہی ہے۔ سمجھ لے، توکل میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو پیداوار اور آمدنی کے گھٹاؤ سے فارغ ہے۔ بات چیت میں ان کی بہت بحث ہوئی، وہ سوال اور جواب سے تھک گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کا معاشرہ باہمی امداد سے قائم ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ انسانوں کو کسب کرنا چاہیے۔ گدھے نے کہا توکل بھی ایک پیشہ ہے، اور ایسا پیشہ ہے کہ دوسرے پیشے اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہر پیشہ ور اپنے اسباب اختیار کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور یہ دعا توکل پر مبنی ہے، اور توکل خود ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ توکل بھی کمائی کا ایک طریقہ ہے، اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ دوسرے طریقوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں کسی دوسرے پیشے کی ضرورت نہیں۔ انسان جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے اس میں دعا کرتا ہے اور خدا پر بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ لومڑی نے کہا ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن روباہ خرّا، یعنی لومڑی کا گدھے کو جواب دینا۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ ہلاکت میں ڈالنے کے بارے میں نہیں، لا تلقوا بأیدی تہلکہ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کی نہیں وارد ہوئی ہے۔ خشک اور پتھریلے جنگل میں صبر کرنا حماقت ہے۔ اللہ کی دنیا وسیع ہے، اس جگہ سے سبزہ زار میں منتقل ہو جا، وہاں چشمے کے کنارے پر سبزہ چر، جنتیوں کی طرح کا سبزہ زار، وہاں کمر تک سبزہ اگا ہوا ہے۔ وہ جانور خوش نصیب ہے جو وہاں چلا جائے، اس سبزے میں اونٹ چھپ جاتا ہے، اس میں ہر جانب ایک چشمہ جاری ہے، وہاں حیوان امن میں خوش عیش ہے۔ گدھے پن سے اس کو نہیں کہتا تھا کہ اے ملعون، جبکہ تو اس جگہ کی ہے، ایسی کمزور کیوں ہے؟ تیری شان و شوکت اور موٹاپے کی خوشی کہاں ہے؟ تیرا پریشان اور کمزور جسم کیوں ہے؟ اگر باغیچے کی تفصیل جھوٹ اور فریب نہیں ہے تو تیری آنکھیں اس سے مست کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھکاری پن اور ندیدہ پن بھکاری ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سرداری سے۔ جبکہ تو چشمے پر سے آئی ہے تو خوش کیوں ہے؟ اگر تو ہرن کا نافہ ہے تو مشک کی خوشبو کہاں ہے؟ اگر تو جنتیوں کے باغیچے سے آ رہی ہے تحفے کے لیے گلدستہ کہاں ہے؟ تو جو کچھ کہہ رہی ہے اور اس کی تفصیل کر رہی ہے، اے بھلی تجھ میں اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہاں ایسا سبزہ زار ہے جیسے جنت میں ہوگا، کمر تک سبزہ اگا ہوا ہے، اتنا اونچا سبزہ جس میں اونٹ غائب ہو جاتا ہے۔ گدھا بہرحال گدھا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ نہ ہوا کہ لومڑی سے کہتا کہ اگر تیرا بیان صحیح ہے تو خود کیوں بدحال ہے۔ گدھا لومڑی سے کہتا کہ اگر وہ جنگل ان خوبیوں کا ہے جو تو بیان کر رہی ہے تو اس جنگل کے اچھے آثار تجھ پر کیوں نہیں ہیں، اور تو کیوں لاغر اور کمزور ہے؟ اس جنگل کی نعمتوں سے تیری نگاہیں مست ہونی چاہیے۔ تیرا ندیدہ پن تو گداگری کی وجہ سے ہے، سرداری کی وجہ سے نہیں ہے۔ گدھا لومڑی سے کہتا تھا کہ اگر تو جنت کے باغیچے سے آ رہی ہے تو تیرے ہاتھ میں تحفے کے لیے گلدستہ ہونا چاہیے تھا۔
تو نے جو باتیں بتائیں ان سے تیرے اندر نشاط کیوں نہیں ہے؟ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کی حالت اس کے قول کی تردید کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل آوردن اشتر در بیان آن کا در مخبر دولت فرو اثر آنچوں، یعنی اونٹ کی مثال لانا اس بارے میں کہ اقبال مند کی بات کرنے والے میں اس کی شان و شوکت اور اثر نہ دیکھے تو تہمت لگانے کا موقع ہوگا کہ وہ اس بارے میں مقلد ہے۔ نہ بینی جائے متہم داشتن باشد کہ او مقلد ست دراں۔ ایک نے اونٹ سے کہا کہ ہاں اے مبارک قدم، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیری گلی کے گرم حمام میں سے۔ اس نے کہا کہ تیری ران سے خود ظاہر ہے۔ سرکش فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ دیکھا، مہلت چاہنے لگا اور نرمی برتتا تھا۔ عقل مندوں نے کہا چاہیے تھا کہ یہ زیادہ برہم ہو جاتا۔ اگر مذہب کا خدا ہے، معجزہ خود اژدہا یا سانپ تھا، اس کا خدائی غصہ اور تکبر کہاں گیا؟ اگر وہ تخت پر بلند خدا ہے تو ایک کیڑے کی وجہ سے یہ خوشامد کیسی ہے؟ تیرا نفس جب تک چبینے اور شراب کا مست ہے، سمجھ لے کہ تیری روح نے غیبی خوشہ نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اس نور کے دیدار کی علامتیں ہیں۔ دھوکے کے جہان سے تیرا بچاؤ۔ پرند جب کھاری پانی کا چکر لگائے، اس نے میٹھے پانی کی مدد نہیں دیکھی ہے، بلکہ اس کا وہ ایمان نقلی ہے۔ اس کی جان نے ایمان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، لہذا مقلد کے لیے بڑا خطرہ ہے، راستہ اور ڈاکو کا ملعون شیطان کی جانب سے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا نور دیکھ لیتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے، وہ شک کی پریشانیوں سے سکون پا لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اونٹ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا تیرے محلے کے حمام میں سے غسل کر کے آ رہا ہوں۔ اس اونٹ کی رانیں سنی ہوئی تھیں۔ وہ طنزاً بولا ہاں تمہاری رانیں تمہاری بات کی تصدیق کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے اژدہے کو دیکھ کر فرعون کی جہالت ہوئی۔ اس نے خود اس کی خدائی کے دعوے کی تردید کر دی۔ جب تک انسان دنیاوی لذتوں کی طرف مائل ہے تو اس نے اخروی نعمتوں کی لذت نہیں چکھی ہے۔ اب اگر وہ اس حالت میں کمال کا مدعی ہو تو خود اس کا عمل اس کی تکذیب کر دے گا اور اس کا دعویٰ فرعونی دعویٰ ہوگا۔ آخرت کے نور کے دیدار کی علامت یہی ہے کہ انسان دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جو پرند کھاری پانی کا چکر کاٹتا ہے یقیناً اس نے میٹھا پانی نہیں دیکھا ہے۔ دنیا دار کا ایمان محض تقلیدی ہے، مشاہدے پر مبنی نہیں ہے۔ تقلیدی ایمان والا بہت جلد شیطان کے بہکانے میں آ جاتا ہے۔ تحقیقی ایمان کے بعد شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک دریا کا جھاگ زمین پر نہیں آ جاتا جو اس کی اصل ہے اور اضطراب میں رہتا ہے، وہ جھاگ خاکی ہے، پانی میں بے وطن ہے، بے وطنی میں اضطراب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے وہ نقش پڑھ لیا، شیطان کا پھر اس پر قابو نہ رہا۔ اگرچہ گدھے نے لومڑی کو اسرار سنائے، سرسری طور پر کہے اور مقلدانہ کہے، اس نے پانی کی تعریف کی مشتاق نہ تھا، منہ نوچا اور کپڑے پھاڑے عاشق نہ تھا۔ منافق کا عذر مردود ہے، بھلا نہیں ہے، کیونکہ وہ لبوں پر ہے اور دلوں میں نہیں ہے۔ اس میں سیب کی خوشبو ہے اور سیب کا جز نہیں ہے، اس میں خوشبو ستانے کے سوا نہیں ہے۔ میدان جنگ میں عورت کا حملہ صف شکن نہیں ہے، بلکہ کام بگڑ جاتا ہے۔
اگر تو اس کو صف میں شیر کی طرح دیکھے، اس نے تلوار پکڑ لی ہے لیکن اس کا ہاتھ لرز رہا ہے، اس پر افسوس ہے جس کی عقل مادہ ہو، اس کا برا نفس نر اور آمادہ ہو، لا محالہ اس کی عقل مغلوب ہوگی، ٹوٹے کے سوا اس کی منتقلی نہ ہوگی، مادہ کا حملہ دیکھنے میں ہی بہادرانہ ہے، اس کی مصیبت بھی اس گدھے کی طرح گدھے پن سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دریا کی سطح پر خشکی کی چیزیں ہوتی ہیں، جب تک وہ دریا میں رہتی ہیں ان پر اضطراب طاری رہتا ہے، جب وہ ساحل سے لگ جاتی ہیں تو ان کی اصل ہے تو ساکن ہو جاتی ہیں، جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس پر شیطان قابو نہیں پاتا ہے۔ گدھے نے لومڑی سے حقائق پر مبنی تقریریں کیں لیکن اس کی ساری باتیں تقلیدی تھیں، لہٰذا لومڑی کے جھانسے میں آ گیا۔ گدھے کی باتیں ایسی ہی تھیں جیسے کوئی شخص پانی کی تعریفیں کرے لیکن خود پیاسا نہ ہو، عاشق کا حلیہ بنا لے، در حقیقتاً عاشق نہ ہو۔ منافقین عذر پیش کرتے تھے لیکن وہ عذر حقیقت پر مبنی نہ ہوتے تھے، لہٰذا مردود تھے۔ منافقین مومنین کی خوبو پیدا کر لیتے تھے لیکن ان میں ایمان نہ ہوتا تھا، اور خوبو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اختیار کر لیتے تھے۔ لومڑی اور گدھے کے مارکے میں گدھے کے حملے ایسے ہی تھے جس طرح میدان جنگ میں عورت کا حملہ۔ عورت ہاتھ میں تلوار تو لے لیتی ہے لیکن اس کا دل لرزتا ہے، جس شخص کی عقل مادہ ہو اور نفس نر ہو اس کی تباہی لازمی ہے۔ زنانہ عقل لا محالہ مردانہ نفس سے مغلوب ہو جائے گی۔ عورت کے حملے کا انجام وہی ہوتا ہے جو گدھے کے حملوں کا تھا کہ آخر میں لومڑی نے اس کو پھنسا لیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورت پر حیوانی وصف غالب ہوتا ہے کیونکہ اس کا میلان رنگ اور بو کی طرف ہوتا ہے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس کی عقل نر ہو، اس کا برا نفس مادہ اور بے چین ہو، اس کی جزوی عقل نر اور غالب، مادہ نفس کو عقل سلب کرنے والی ہوتی ہے۔ اس گدھے نے سبزے زار کے رنگ و بو کو سونگھا، اس کی طبیعت میں سے ساری دلیلیں بھاگ گئیں، پیاسا بارش کا محتاج ہو گیا اور ابر نہیں ہے، نفس کو انتہائی بھوک تھی، صبر نہ تھا۔ اے باوا، صبر لوہے کی ڈھال ہوتی ہے، اللہ تعالی نے ڈھال پر لکھ دیا ہے، فتح ہوئی۔ مقلد 100 دلیلیں بیان کرتا ہے، وہ قیاس سے بتاتا ہے نہ کہ مشاہدہ سے۔ مشک آلودہ ہے لیکن مشک نہیں ہے، اس میں مشک کی بو ہے لیکن مینگنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے مرید، تاکہ مینگنی مشک بنے سالوں اس باغیچے میں چرنا چاہیے، گدھوں کی طرح جو نہ کھانے چاہیے، ہرنوں کی طرح ختن میں گلے بابر نہ چر، لونگ یا چنبیلی یا گلاب کا کے سوا نہ چر، ان لوگوں کے ساتھ ختن کے جنگل میں چلا جا، اس ریحان اور گلاب کا میدہ کو عادی بنا لے تاکہ تو رسولوں کی روزی اور حکمت حاصل کر لے۔ اس گھاس اور جو سے میدے کی عادت چھڑا، ریحان اور گلاب کھانا شروع کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عام حیوانات رنگ و بو کا تو احساس کر لیتے ہیں لیکن ان میں عقل کا مادہ نہیں ہے کہ حقیقت تک پہنچ سکے۔ عورت بھی ظاہر پر ریجھ جاتی ہے، عقل سے کام لے کر حقیقت تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر انسان میں نر عقل ہوتی ہے تو وہ نفس پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے،
اس گدھے نے رنگ و بو کو دیکھا، عقل سے کام نہ لیا۔ وہ گدھا اس راحت و آرام کا محتاج تھا جس کے اسباب وہاں مہیا نہ تھے۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ کوئی پیاسا بارش کا منتظر بن بیٹھے اور ابر موجود نہ ہو۔ جوع البقر ایک بیماری ہے جس میں انسان کھاتا رہتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مشہور ہے الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ مقلد کے دلائل سب سنے سنائے ہوتے ہیں۔ مقلد کے دلائل کا یہی حال ہوتا ہے جیسا کہ مینگنی پر مشک مل دیا جائے۔ مشاہدے کے لیے سالوں مجاہدے کی ضرورت ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ عمدہ قسم کی روحانی غذائیں کھانے کے بعد مشاہدے کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ رسولوں کی روزی اور حکمت جب حاصل ہوتی ہے جبکہ انسان مجاہدوں کے ریحان و گل کا عادی بنے۔ دنیاوی آلائشوں سے پاکی حاصل کی جائے اور روحانی غذائیں حاصل کی جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جسم کا میدہ چر کی طرف لے جاتا ہے، دل کا میدہ ریحان کی طرف کھینچتا ہے۔ جو گھاس اور جو کھاتا ہے ذبح ہو جاتا ہے، جو اللہ کا نور کھاتا ہے قرآن بن جاتا ہے۔ خبردار تیرا آدھا مشک اور آدھا مینگنی ہے، خبردار مینگنی نہ بڑھا، چین کا مشک بڑھا۔ وہ مقلد 100 دلیلیں اور 100 بیان زبان پر لاتا ہے، کوئی جان نہیں رکھتا ہے۔ اس کی جان اس کی گفتگو سے خالی ہے، اس کے اسرار سے اس کا دماغ بے مغز ہے۔ چونکہ کہنے والا جان اور شان و شوکت نہیں رکھتا ہے، اس کی گفتگو میں پھل اور پتے کب ہوں گے۔ وہ انسانوں کو راستہ چلنے میں دلیر بناتا ہے، وہ گھاس کے پتے سے زیادہ جان سے لرزنے والا ہے۔ اس کی بات اگرچہ بہت شان و شوکت والی ہو لیکن اس کی بات میں کپ کپاہٹ پوشیدہ ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جسمانی میدہ حیوانی غذاؤں کی طرف رغبت کرتا ہے، روحانی میدہ اسرار کی غذا چاہتا ہے۔ جو شخص حیوانی غذاؤں کا عادی ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نورانی غذا سے انسان قرآن کی طرح متبرک بن جاتا ہے۔ انسان میں دونوں قوتیں ہیں، حیوانی بھی اور ملکوتی بھی۔ وہ شخص جو سنی سنائی باتیں بیان کرتا ہے اس کی صرف زبانی تقریر ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے دماغ میں اس کے اسرار ہوتے ہیں۔ جب کہنے والے میں کوئی جان نہ ہو تو اس کی بات بے نتیجہ ہوتی ہے۔ دوسروں کو تو وہ بہادر بناتا ہے لیکن خود لرزتا ہے۔ اس مقلد کی تقریر اگرچہ پرشوکت ہوتی ہے لیکن اس میں خوف بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ شیخ کامل اور ناقص انسان کی رہنمائی میں بڑا فرق ہے۔ صاحب نور شیخ صحیح رہنمائی کرتا ہے اور اس کی بات پرتاثیر ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرق میان دعوت شیخ کامل واصل و میان سخن ناقصان فاضل کے فضل تحصیلی بر خود بستہ اند، یعنی کامل شیخ واصل بحق کی دعوت اور ان ناقصوں کی بات کے درمیان فرق جو فضل کے مدعی ہیں اور جنہوں نے دوسروں سے فضل لے کر اپنے آپ سے وابستہ کر لیا ہے۔ نورانی شیخ راہ حق سے آگاہ کرتا ہے، بات کے ساتھ نور ہمراہ کرتا ہے۔ تو کوشش کر تاکہ مست اور صاحب نور بن جائے، تاکہ اس کا نور تیری بات کے ساتھ ہو۔ جو چیز انگور کے شیرے میں جوش دے دی جائے، عقیدے میں اس کا مزہ انگور کے شیرے کا ہو جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو خود صاحب نور بننا چاہیے تاکہ بات میں تاثیر ہو اور نور اس کی بات کے لیے بمنزلہ حرف رومی کے ہو جو شعر کے آخر میں لازمی ہے اور اس حرف پر قافیہ کا مدار ہے۔ بات میں نور اسی طرح پیوست ہو جاتا ہے جس طرح انگور کے شیرے میں جس چیز کو ڈال کر جوش دے دیا جائے تو اس میں انگور کے شیرے کا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ گاجر اور سیب اور بہی اور اخروٹ تو ان میں انگور کے شیرے کا مزہ پائے گا۔ علم جب نور سے گھل مل گیا تو تیرے علم سے سرکش قوم نور حاصل کرتی ہے۔ تو جو کچھ کہے وہ بھی نورانی ہوگا کیونکہ آسمان پاک کے علاوہ نہیں برساتا ہے۔ آسمان بن جا، ابر بن جا، بارش برسا، پر نالا بارش برساتا ہے، وہ کارآمد نہیں ہے۔ پر نالے میں پانی مانگا ہوا ہے، ابر اور دریا میں اصل پانی ہے۔ فکر اور خیال پر نالہ جیسا ہے، کھلی ہوئی وہی ابر اور آسمان ہے۔ بارش کا پانی باغ کو 100 رنگ کا بنا دیتا ہے، پر نالہ پڑوسی کو جنگ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ میں لومڑی اور گدھے کی طرف لوٹتا ہوں، دیکھ اس گدھے کو کس طرح راستے سے بھٹکا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب علم کا نور میں مربی بن جاتا ہے تو پھر اس علم کی تاثیر سرکش قوم پر ہوتی ہے۔ اب نورانی شخص جو بات بھی کہے گا اس میں نور اور پاکیزگی ہوگی۔ آسمان اور ابر کا اپنا ذاتی پانی ہے، پر نالہ کا پانی اپنا نہیں ہے، آسمان کا ہے۔ فکر اور خیال کی مثال پر نالے کے پانی کی سی ہے اور وہی کی مثال ابر کی سی ہے۔ بارش کا پانی سینکڑوں غذاؤں کا فائدوں کا سبب ہے، پر نالے کا پانی عموماً پڑوسی سے جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے زبوں شدن خر در دست روباہ از حرص علف، یعنی گھاس کی حرص کی وجہ سے گدھے کا لومڑی کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا۔ گدھے نے لومڑی پر 2-3 سخت حملے کیے، چونکہ مقلد تھا اس کا فریب کھا گیا، وہ علم اور بصیرت کا کر و فر نہ رکھتا تھا۔ لومڑی کے مکر نے اس پر سختہ طاری کر دیا، کھانے کی حرص نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ 500 دلیلیں ہوتے ہوئے اس کو مغلوب کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اب گدھے کا قصہ سن، لومڑی نے اس کو کس طرح گمراہ کر دیا۔ گدھے نے لومڑی پر جوابی حملے کیے، لیکن چونکہ مقلد تھا آخر میں خود پسپا ہو گیا۔ چونکہ گدھے کو نور باطنی حاصل نہ تھا، لومڑی کا مکر اس پر غالب آ گیا اور گدھے کی حرص نے دلیلوں کے ہوتے ہوئے اس کو ذلیل کر دیا۔ اس حکایت سے یہ بتایا ہے کہ مقلد کی دلیل ایسی ہی ہے جیسے ہجڑے کی تلوار۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مخنث او پرسیدن لوتی از او در حالت لواتت کہ این خنجر از بہر چیست گفت از بہر آن کا ہر کے بامن بدن اندیشند عشقمش بشگافہم لوتی برسر او آمد او شد می کرد او می گفت الحمدللہ کہ من باتو بدنمی اندیشتم بیت من بیت نیست اقلیم ست ہزل من ہزل نیست تعلیم ست قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فما فوقها في تغير النفوس بالإنكارات ماذا أراد الله بهذا مثلا و آن کا جواب میفر مایت کے این خواستم یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا کہ ہر فتنہ ہمچو میزان است
کہ بسیار از او سرخ رو شوند او بسیاراں بے مراد شوند ولو تأملت فیہ قلیلا لوجدت فی نتابہ الشریفۃ کثیرہ، یعنی ہجڑے کا قصہ اور لوتی کا لواطت کی حالت میں اس سے دریافت کرنا کہ وہ خنجر کس کام کے لیے ہے۔ اس نے کہا اس لیے کہ جو میرے ساتھ بری بات سوچے گا میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ لوتی اس پر چڑھتا اور اترتا تھا اور کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے کہ میں تجھ سے برے کام کی نیت نہیں رکھتا ہوں۔ میرا شعر کوٹھڑی نہیں ہے خطہ ہے، میرا مذاق نہیں ہے تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے بے شک اللہ حیا نہیں کرتا اس بارے میں کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے، پس اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی جو انکار کی وجہ سے نفوس میں تغیر پیدا کرنے کے لیے اس سے بھی بڑھی ہوئی ہوں۔ انہوں نے کہا اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، اور یہ کہ جواب فرماتا ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ اس سے بہت سے گمراہ ہوں اور بہت سے ہدایت پائیں، کیونکہ ہر آزمائش ایک ترازو ہے کہ بہت سے اس سے سرخرو ہو جاتے ہیں اور بہت سے بے مراد ہو جاتے ہیں، اور اگر تو اس میں تھوڑا سا بھی غور کر لے تو اس میں بہت سے عمدہ فوائد پائے گا۔ ایک اغلام کرنے والے کو ایک اغلام کرنے والا گھر لے گیا، اس کو اوندھا گرایا اور اس میں گھسیڑ دیا۔ اس ملعون نے اس کی کمر پر خنجر دیکھا تو اس سے کہا تیری کمر میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اگر کوئی بدتنیت میرے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرے اشعار میں بہت سے معانی ہیں، چونکہ مولانا نے یہاں بہت فحش قصہ نقل کیا ہے، اس کی توجیح کرتے ہیں۔ قرآن نے سمجھانے کے لیے جب مچھر اور اس کے پر کی مثالیں دیں تو کفار نے اعتراض کیا کہ قرآن میں ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں، تو قرآن نے اس کو جواب میں کہا کہ فہمائش کے لیے اس طرح کی مثالیں دنیا دینا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ایک آزمائش بھی ہے کہ اس قسم کی مثالوں پر کچھ اعتراض کر کے گمراہ ہوئے اور کچھ صحیح مقصد سمجھ کر ہدایت یاب ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اغلام کرنے والے نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کسی فریب سے تیرے ساتھ برا ارادہ نہیں کیا، جبکہ بہادری نہیں ہے۔ خنجروں سے کیا فائدہ جب دل نہ ہو، خود فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تجھے ذوالفقار میراث میں مل گئی، تیرے پاس شیر خدا کا بازو ہے تو لا۔ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد رکھتا ہے، اے بے شرم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونٹ اور دانت کہاں ہے؟ تو چندے اور نذرانوں سے کشتی بناتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جیسا کوئی ایک ملاح کہاں ہے؟ میں نے مانا تو حضرت ابراہیم کی طرح بت توڑنے کہ تو نے حضرت ابراہیم کی طرح بت توڑ ڈالا، جسم کے بت کو آگ میں فنا کرنا کہاں ہے؟ اگر کام میں تیرے پاس دلیل ہے لا، اس کے ذریعے لکڑی کی تلوار کو ذوالفقار بنا دے۔ وہ دلیل جو تیرے لیے مانع ہے عمل سے، وہ خدا کا عذاب ہے۔ تو نے راستے میں ڈرنے والوں کو بہادر بنا دیا، چپکے چپکے تو سب سے زیادہ لرزنے والا ہے۔ تو سب کو توکل کا درس دیتا ہے تو ہوا میں مچھر کی رگ پر نشتر مارتا ہے۔ اے ہجڑے، تو لشکر سے آگے ہوا، تیرے جھوٹ اور داڑھی پر تیرا غایہ گواہ ہے۔ جب نامردی سے دل پر ہو، داڑھی اور مونچھیں ہنسی کا سبب ہوتی ہیں۔ توبہ کر، بارش کی طرح آنسو بہا، داڑھی اور مونچھ کو مذاق سے بچا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان میں بہادری نہ ہو تو اس کے لیے خنجر اور سر کے لوہے کی جنگلی ٹوپی بیکار ہے۔ ذوالفقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور تلوار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ ہے۔ اگر کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح دم کرنا سیکھ لے جس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہونٹ اور دانت کہاں سے لائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جسم کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ دلیل دراصل عمل ہے، جو دلیل عمل سے مانع بنے وہ عذاب الہی ہے۔ بے عمل انسان دوسروں کو واعظ کہہ کر بہادر بناتا ہے، خود بزدلی دکھاتا ہے، ایسا لالچی ہے کہ ہوا میں مچھر کے نشتر مار کر اس کا خون پینا چاہتا ہے۔ ہجڑے کی داڑھی ایک مذاق ہے، راہ سلوک کے ہجڑے کا یہ علاج ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں گریہ و زاری کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، عمل میں مردانگی کی دوا کھا تاکہ تو برج حمل میں گرم سورج بن جائے، مردانگی کی دوا کر اور نامرد نہ بن تاکہ سینکڑوں قسم کے خوبصورت پیدا ہوں۔ معدے کو چھوڑ اور دل کی جانب چل تاکہ اللہ تعالی کی جانب سے بغیر حجاب کے سلام آئے۔ اگر تجھے رستم پن چاہیے خنجر پکڑ، اگر تو ہجڑے پن کی جانب مائل ہے چادر اوڑھ لے، اگر تجھے رستم پن چاہیے ذرہ پہن لے، اگر تو ہجڑے پن کی جانب مائل ہے با جا مقد بیچ، ایک دو قدم چل، خوب تکلف کر تاکہ تجھے عشق اپنی آغوش میں کھینچ لے، میدان میں مردوں کی طرح جم تاکہ تو سولی کے نیچے مبتلا نہ ہو، عورتوں کی طرح زنانہ لباس سے کب تک تعلق رکھے گا، نیزے کی طرح مردوں کی صف میں آ جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج جب برج حمل میں ہوتا ہے اس کی شعاعیں زمین پر بہت تیز گرم پڑتی ہیں۔ مرد کی حسین اولاد پیدا ہوتی ہے، مجاہدے کرے روزے رکھے تو قرب خداوندی میسر آ جائے گا۔ اگر تو راہ سلوک کا رستم بننا چاہتا ہے تو مجاہدے کے خنجر سے نفس کشی کر، ورنہ عورتوں کی طرح چادر اوڑھ کر خانہ نشین بن جا۔ راہ سلوک میں تکلف سے ہی آگے قدم رکھ، پھر جذب شروع ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے غالب شدن حیلۂ روباہ بر استعصام او تعفف خر او کشیدن روباہ خر را بسوئے بیشائے شیر، یعنی گدھے کے بچاؤ اور حفاظت پر لومڑی کے ہیلے کا غالب آ جانا اور لومڑی کا گدھے کو شیر کی کچھار کی جانب کھینچ لے جانا۔ لومڑی نے مکاری میں قدم رکھا، گدھے کی داڑھی پکڑی اور اس گدھے کو لے گئی۔ اس خانقاہ کا قوال کہاں ہے کہ جلد دف بجائے کہ گدھا گیا۔ جب خرگوش شیر کو کنویں میں پہنچا دے تو لومڑی گدھے کو گھاس کے پاس کیوں نہ لے آئے گی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوسرے صوفیوں نے ایک صوفی کا گدھا بیچ کھایا تھا اور یہ کچھ قصہ پیچھے گزر چکا ہے۔ خرگوش نے دھوکے سے شیر کو کنویں میں گرا دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
کان بند کر لے اور منتر نہ سن اس فریاد رس والے کی منتر کے سوا، اس غیر ولی کے حلوے سے یہ منتر بہتر ہیں، کیونکہ سینکڑوں حلوے اس کے پاؤں کی خاک ہیں۔ شراب سے پر شاہی مٹکوں نے اس کے ہونٹ سے سرمایہ حاصل کیا ہے، وہ اس سے دور جان شراب کی عاشق ہو گئی جس نے اس کے لعل جیسے ہونٹوں کی شراب نہ دیکھی۔ اندھا پرند جب میٹھا پانی نہیں دیکھے گا وہ کھاری پانی کا چکر کیوں نہ کاٹے گا۔ روحانی موسیٰ علیہ السلام سینے کو سینہ بنا دیتا ہے، اندھی طوطیوں کو بینا بنا دیتا ہے۔ روح کی شیریں شاہ نے ڈنکا پیٹ دیا ہے، لا محالہ شہر میں شکر سستی ہو گئی ہے۔ غیبی یوسف لشکر کشی کر رہے ہیں، مصری شکر کے بورے پہنچ رہے ہیں، مصری اونٹوں کا رخ ہماری جانب ہے۔ اے طوطیو گھنٹے کی آواز سنو، کل کو ہمارا شہر شکر سے بھر جائے گا، شکر سستی ہے اور زیادہ سستی ہو جائے گی۔ اے حلوائیو شکر میں لوٹو، طوطی کی طرح صفرائی لوگوں کے اندھے پن کے ساتھ کھانڈ کھوندو، بس کام یہی ہے، جان چھڑک دو، بس دوست یہی ہے۔ ہمارے شہر میں اب کوئی کھٹا نہیں رہا، چونکہ شیریں نے بہت سے خسرو بٹھا دیے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا سالک کو نصیحت کرتے ہیں کہ صرف شیخ کے قول پر عمل کر، دوسرے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں سے شعر کی بات بدرجہ بہتر ہے۔ شاہی شراب میں مستی شیخ کی باتوں کی مستی سے آتی ہے۔ جو شخص شیخ سے دور ہوگا اس نے شیخ کی باتوں کی مستی نہ حاصل کی ہوگی، وہ شراب کی مستی سے محبت کر سکے گا۔ چونکہ یہ شیخ کی باتوں کی مستی سے محروم ہے اس لیے دوسروں کی باتوں پر دھیان دیتا ہے۔ شیخ کا فیض سینہ کو کوہ طور بنا دیتا ہے۔ شیخ نے صلائے عام دے دی ہے، اس لیے اس وقت شہر میں قند ارزاں ہے۔ اس سے مراد روحانی شیوخ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مناسبت سے قند مصری کا ذکر کیا ہے جس سے روحانی اسرار مراد ہیں۔ وہ سالک جو اسرار کے طالب ہوتے ہیں ان کو حلوائیاں کہا ہے، اور صفرائیاں سے مراد وہ شخص جس میں غلط صفرا کا غلبہ ہوتا ہے، اس کو شکر اچھی نہیں لگتی، اس سے مراد منکرین ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آگاہ نقل پر نقل، شراب پر شراب ہے، منارہ پر چڑھ جا، بلاوے کا اعلان کر دے، 9 سال کا سرکہ میٹھا ہو جائے گا، سنگ مرمر لعل اور سنہرا ہو جائے گا، سورج آسمان میں دستک دے رہا ہے، ذرے عاشقوں کی طرح رقص کر رہے ہیں، سبزے زار سے آنکھیں نشیلی ہو گئی ہیں، شاخوں پر پھول کھل رہے ہیں، دولت کی آنکھ پورا جادو کر رہی ہے، روح منصور بن گئی ہے، ان الحق کا نعرہ لگا رہی ہے۔ یوسف کی وجہ سے زلیخا جوان ہو گئی، خوشی خوشی مسرت سے اثر نو عیش منا، اپنے دل میں آگ روشن کر لے، نظر بد کے دفع کرنے کے لیے کالا دانہ جلا، تو اپنے حال پر خوش رہ تاکہ تو جان کے جہان میں مراد حاصل کر لے۔ اگر لومڑی گدھے کا سر کاٹ دیتی ہے کہہ دے کاٹ دے، تو گدھا نہ بن اور غم نہ کھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منارہ وہ بلند جگہ پر چڑھ کر بلند جگہ جس پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا ہے، یعنی پکارنے کی جگہ۔ اب سالکوں کی نگاہیں مخمور ہیں۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فنا کے بعد بقا باللہ حاصل کر کے ان الحق کا نعرہ لگا دیا تھا۔
مشہور ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے نوجوان بن گئی تھی۔ مراد یہ ہے کہ روح کی کمزوری کے بعد اس کو نوجوانی حاصل ہو گئی۔ مشہور ہے کہ کالا دانہ کی دھونی سے نظر بد زائل ہو جاتی ہے۔ یہ احوال جو ذکر کیے گئے ہیں خود تیرے ہیں، تو ان سے خوش رہ تاکہ دنیا اصل مراد حاصل کرے۔ اگر لومڑی گدھے کو ہلاک کر رہی ہے کرنے دے، تو گدھا نہ بن اور پھر بے فکر زندہ رہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔